أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. اس وقت الحمدللہ درس قرآن کا ہمارا جو سلسلہ جاری ہے، گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 تک کے مضامین آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 یہ پچھلے ہفتے الحمدللہ ہمارے درس میں شروع ہو چکی ہے، اور اس آیت مبارکہ کی جو شروعات کی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. کچھ باتیں اس آیت مبارکہ کی باقی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 271، 72، 73 اور 74 یہ آیات مبارکہ اللہ نے چاہا تو آج ہم درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہماری آیات مبارکہ ہیں یہ شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 270 سے سورۃ البقرہ. اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں کیا مضمون بیان فرمایا، اور اس کے آگے اللہ نے آیتوں میں کیا باتیں فرمائی ہیں، میں پہلے ان آیتوں کا ایک ترجمہ خلاصے کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں. آپ حضرات پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ جو جو باتیں وضاحت کے قابل ہیں اور ضروری ہیں ان باتوں کی میں الگ سے آپ کے سامنے وضاحت عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 270 میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اللہ فرماتے اے مسلمانوں تم جو بھی خرچ کرتے ہو، او
نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانگتے ہو اور منت مانتے ہو. منت تو سمجھ رہے ہیں نا، منت ماننا. تم کوئی بھی اگر منت مانتے ہو فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ اپنا مال کہاں پر کس انداز میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے پاس پوری ڈیٹیل ہے. ہم کیا کیا منتیں مان رہے ہیں اور پھر کیا پوری کر رہے ہیں، کیا پوری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کی تفصیل موجود ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں یعنی غلط راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ فرماتے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ میں نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 271، فرماتے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اللہ فرماتے اگر تم صدقات جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، اگر تم یہ دکھا کر کے دو، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو دوسروں کو اگر دکھا کر کے دے رہے ہو، اللہ نے فرمایا فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. صدقات یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اگر دوسروں کو دکھا کر کے ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے. یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ لگے گا کہ یہاں پہ دکھاوے کو اللہ تعالیٰ اچھا فرما رہے ہیں. ابھی آپ سنیں، یہ واقعی یہی مضمون ہے اور یہی آیت ہے اور یہی ترجمہ ہے اس کا جو میں نے عرض کیا. باقی مطلب میں ابھی انشاءاللہ واضح کروں گا. اور آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم دکھا کے نہیں دیتے ہو، چھپا کر کے دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو دے رہے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے اچھی بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تم سے تمہاری غلطیوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی اچھی طرح سے خبر ہے. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے، ہر بات کی اللہ کو خبر ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ کے ذمے کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم خرچ کرو گے اچھائیاں بھلائیاں اور اپنا مال تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور مسلمان تو خرچ نہیں کرتا مگر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنا مال تو اللہ پورا پورا واپس لوٹائے گا تم کو. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا آیت 273 میں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ضرورت مند لوگ جو بندھے بیٹھے ہیں اللہ کے راستے میں، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں کمانے کے لیے سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اللہ کے لیے بندے بیٹھے ہیں. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جو بندہ ان کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ انہیں دیکھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تعرفهم بسیماهم،
اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جاؤ گے. لا يسألون الناس الحافا، وہ کسی سے چمٹ کر پیچھے پڑ کے کچھ نہیں مانگتے، وہ سب چیزوں سے بے نیاز رہتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنا مال، اللہ کو اس کا علم ہے. یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے. اللہ کو خبر ہے، اللہ کو علم ہے. میں اب ہر بات کی انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت کروں گا. ابھی تو میں خالی ان 5 آیتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں. آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کا بدلہ اپنے پاس دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت میں ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کوئی غم پیش آئے گا. یہ ہر طرح کے غم اور ڈر سے محفوظ ہیں. یہ ہیں یہاں پر لگاتار 5 آیتیں سورۃ البقرہ کی. آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک، آیت نمبر 270 سے 274 تک کی یہ لگاتار 5 آیتیں ہیں. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اب جو الگ الگ پوائنٹس ہیں آیت کے جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے، وہ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا. سب سے پہلی بات، آیت نمبر 270 میں، آیت 270 میں اللہ نے ایک بات ذکر فرمائی. اس پر ذرا سب توجہ دیجیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ جانتے. اب یہاں ذرا سمجھیے گا، نظر یہ عربی زبان کا لفظ ہے. نظر یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جب اس کو ہم اردو کے اندر بولتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے منت ماننا. عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں. یہ وہ والی نظر نہیں ہے جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نظر لگ گئی، یہ وہ نہیں ہے. یہ نظر عربی زبان میں ہے اور اردو زبان میں آپ اس کو بولتے ہیں کسی کام کی منت ماننا. عربی میں اسی کو نظر کہتے ہیں. اللہ نے کہا جو بھی تم منتیں مان رہے ہو اللہ کو وہ ساری پتہ ہے اور اللہ تمہاری ساری منتیں جانتا ہے اور اس کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا. اب یہ جو منت ماننا ہے یہ ایک پورا بڑا چیپٹر ہے اسلام کا، ایک پورا ٹاپک ہے اسلام میں. کیا ہوتی ہے منت، کب ہوتی ہے، کیسے مانی جاتی ہے، اگر مان لی جائے تو پھر اس کو پورا کیسے کیا جاتا ہے، یہ پورا ٹاپک ہے. اور چونکہ یہ ضروری بہت ہے میں اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. منت ماننا اسلام کی نظر میں کیا درجہ رکھتا ہے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منت ماننے کے کیا آداب بیان فرمائے ہیں، اس بارے میں جو سب سے پہلے اصول ہیں قرآن کے اور حدیث کے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور پھر انشاءاللہ 5-6 مسئلے اس اصول کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ وہ اصول سمجھ گئے تو اللہ نے چاہا ان مسئلوں کا جواب آپ حضرات انشاءاللہ خود دیں گے، اس میں پھر ہمیں جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ آپ کا اور ہمارا یہ ایک سبق ہے
کہ منت کے جو اصول اللہ نے بیان کیے، رسول اللہ نے بیان کیے، پہلے وہ اصول سن لیں، پھر مسئلوں کا جواب وہ انشاءاللہ دونوں مل کے نکالیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح جواب تک ان اصول کی روشنی میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے۔ اب آپ حضرات ذرا اصول سنیں کہ منت کے سلسلے میں اسلام کے کیا اصول ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا اصول یہ ہے، شرط یہ ہے منت کے معتبر ہونے کے لیے۔ منت کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات، کیا کہتے ہیں منت کا مطلب؟ میں ایک بار اور اسے ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ بعض مرتبہ نا بڑے مشہور الفاظ وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی بیچارہ بہت سیدھا مزاج کا بندہ بھی ہوتا ہے جو ان الفاظ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ان کی بھی وضاحت کی۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں ایک جگہ تھا، عجیب اتفاق میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں پر بیان ہوا زنا کے اوپر، بیان کیا زنا کتنا برا ہے، اس پر کیا سزائیں ہیں، کیا وعیدیں ہیں، وہ سب میں نے سنائی، سارا بیان ہوا۔ سارا بیان ہونے کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے 1.25 گھنٹے کا بیان ختم ہونے کے بعد کہ مفتی صاحب یہ زنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے اتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ یوں چھیٹے گا، یوں پیٹے گا، یوں ٹنگے گا جہنم میں، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ زنا کیا ہے؟ اس دن یقین مانے مجھے احساس ہوا، میں نے کہا اب آج کے بعد نا کسی بھی لفظ کو ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی کیفیت ہے تو اگر ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں تو پھر ہر لفظ کو ڈیٹیل میں سمجھانا ضروری ہے۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا۔ تو منت ماننے کا مطلب کیا ہے، پہلے تھوڑا سا وہ سمجھ لیں۔ ویسے تو جانتے ہیں، مثلا آپ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا اگر اللہ نے میرا یہ کاروبار چلا دیا تو میں غریبوں میں 10,000 روپے بانٹوں گا۔ یہ کیا ہو گئی؟ منت۔ اگر اللہ نے میرا یہ کام کرا دیا تو میں 10 غریب بچیوں کا نکاح کراؤں گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ساری منت کے الفاظ معتبر ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو آپ فیصلہ کریں گے ساری باتیں سن کر کے، لیکن منت ماننے کا جو اسٹائل ہے وہ یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ اب ہو رہی یا نہیں ہو رہی ان الفاظ سے منت، وہ آپ فیصلہ کرنا سارے مسئلے سن کر کے۔ یا جیسے ہماری عورتیں، اللہ رحم کرے ان کے حال پر، کیا منتیں مان بیٹھتی ہیں، اگر اللہ نے میرا یہ مسئلہ حل کرا دیا۔ ان کے مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے مسئلے یہ ہوتے ہیں اگر شوہر پوری طرح میرے چنگل میں آ گیا اور ماں اور بہن کے کہنے میں اتنا سا بھی نہیں رہا اور بالکل جی بیگم جی بیگم جی بیگم 24 گھنٹے اس کی زبان پہ یہ لفظ ہے، اگر وہ ایسا میرا فرما بردار ہو گیا تو میں 1000 روزے رکھوں گی۔ یہ منتیں یہ مانتی ہیں، اور یہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا۔ 1-1.5 سال پہلے یہی ایک مینارہ مسجد میں تفسیر کے دوران پرچی میں نے پڑھی ہے، اس میں ایک عورت نے لکھ کر کے بھیجا تھا کہ میں نے 1000 روزوں کی منت مان لی اور اللہ نے وہ کام کرا دیا، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ اگر میں نے یہ منت پوری کی تو میرا کام ہو جائے گا، اب کیا کروں؟
یہ یہی آئی ہوئی ہے حالاتی، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. تو ایسی ٹاپ کی منتیں مانتی ہیں کہ بس کہ جی کام رکنا نہیں چاہیے، بڑی سے بڑی منت مان کے بیٹھ جائیں گی، پھر بعد میں بھاگی پھریں گی. جب وقت کا فرض نہیں پورا ہو رہا، یہ 1000 روزے کہاں سے الگ سے رکھ لیں گے؟ آسان ہے. پہلے الفاظ کو ذرا چیک بھی کرنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، مان کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں. بندے کو اس کا بھی تو جائزہ لے لینا چاہیے. تو یہ کہلاتی ہیں منتیں. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں صابر کے مزار پہ جا کے 2 دیگ بریانی کی گرم گرم اتاروں گی. یہ منتیں بہت چلتی ہیں اس کمپنی میں. بھائی صابر کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہاں جو محلے میں سارے ہیں یہ نہیں نظر آ رہے؟ کلیئر کے صابر کے غریبوں کو کھلائیں گے، اور جناب والا یہاں اپنے محلے میں تو رکھ کے دیکھو گلی میں دیکھ، اگر ایک چاول ہاتھ لگ جائے. اتنی دور کیا جانا؟ بہرحال یہ انداز ہے منتیں ماننے کے، وہ میں عرض کر رہا ہوں یہ انداز ہے. ہو رہی یا نہیں ہو رہی منت، ان الفاظ سے وہ ایک مسئلہ بعد کا ہے. وہ میں جب تفصیل آپ کو سناؤں گا اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں گے کہ منت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن اس طرح سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منت ماننا، جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں. اللہ نے اس کے مسئلے یہاں آیت نمبر 270 کے اندر بیان فرمائے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام کی بندے نے منت مانی ہے وہ کام عبادت ہونا چاہیے، گناہ کا کام نہ ہو. سب سے پہلی شرط یہ ہے عبادت کا کام ہو، وہ کام گناہ کا نہ ہو. اگر اللہ نہ کرے وہ گناہ کا کام ہے جس کی منت مان لی، تو وہ شریعت کی نگاہ میں منت ہوگی ہی نہیں، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو منت نہیں مانا ہے. وہ عبادت کا کام ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے جناب والا منت مان لی کہ بھائی اگر میری رمضان کے اندر بکری اتنی ہو گئی، اتنے کا کاروبار اگر میں نے رمضان میں کر لیا تو عید پر 10 دوستوں کو فری میں پہلا شو دکھانا میری ذمہ داری. ان کو لے جا کر سنیما ہال میں 10 بندوں کو میں اپنے ٹکٹ سے شو دکھاؤں گا، اور یہ میرے ذمہ لازم ہے. اگر میں نے اتنا کما لیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ والی منت اور یہ والی نظر شریعت میں معتبر نہیں ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں کیا جائے گا. بندے کے ذمے کچھ لازم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پتہ لگا اس کا کاروبار چل گیا اور دوست آ بھی گئے کہ بھائی دیکھ اتنا نفع ہو گیا، چل ٹکٹ خرید اور ہمیں شو دکھا عید والے دن. یہ نظر نہیں ہوگی اور اس کا پورا کرنا بھی گناہ ہوگا، اور یہ نظر شریعت میں معتبر نہیں مانی جائے گی. گویا کہ ہوئی نہیں. اللہ سے توبہ کرو اپنی اس غلط حرکت کے لیے. تو سب سے پہلی شرط نظر اور منت کے معتبر ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کام آپ منت میں قبول کر رہے ہو وہ باقاعدہ عبادت ہو، وہ کام گناہ کا نہ ہو. گناہ کے کام کی منت شریعت میں معتبر نہیں ہے. سب سے پہلی شرط، پہلی چیز. نمبر 2،
دوسری جو شرط ہے وہ ذرا سنیے. دوسری شرط شریعت نے بیان فرمائی ہے کہ آپ جو منت مان رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت اس انداز کی ہو جس عبادت کے لائن کی کوئی چیز فرض یا واجب ہو. اگر وہ کام عبادت تو ہے لیکن اس کے لائن کی کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے تو پھر وہ منت ہماری شریعت میں معتبر نہیں ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کے لائن کی کوئی فرض یا واجب چیز ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ آپ کو یہ ابھی نہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا. تو یہاں آپ نے منت مانی کس چیز کی بولیے؟ آواز نکالیں. 10 روزے کی. کہ یہ کام ہو گیا میرا تو میں کیا رکھوں گا؟ 10 روزے. تو یہاں پر منت 10 روزوں کی آپ نے مانی. اب یہ بتائیے کہ جس عبادت کی آپ نے منت مانی اس کے لائن کی چیز ہمارے اوپر کسی وقت فرض یا واجب ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یعنی روزہ کسی زمانے میں ہمارے اوپر فرض ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. لہذا یہ منت ویلڈ ہے اور معتبر ہے. جس عبادت کی آپ نے منت مانی اس عبادت کے لائن کی چیز یہاں پر چونکہ فرض یا واجب ہوتی ہے اس وجہ سے یہ والی منت آپ کی معتبر ہے. پتہ یہ لگا اگر آپ نے کسی چیز کی منت تو مان لی لیکن جو چیز آپ نے منت میں ذکر کی اس کے لائن کی عبادت ہمارے ذمے فرض یا واجب نہیں ہوتی تو پھر اس منت کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا. جیسے ایگزامپل لیجئے, اس کا مثال سے سمجھیے. آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا. اب آپ حضرات ذرا مجھے بتائیے مریض کی عیادت کرنا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. ثواب ہے. لیکن مریض کی عیادت کرنا فرض یا واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے. تو چونکہ مریض کی عیادت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے لہذا اگر کسی نے یہ والی منت مان لی تو اس کے ذمے کوئی کام کرنا ضروری نہیں ہوگا اور شریعت میں یہ منت معتبر نہیں ہوگی. یہ بڑی باریک باتیں اور یہ بڑی اہم چیزیں, ان کو سمجھیے گا, یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے. بہت خاص چیزیں. چنانچہ اگر کبھی آپ نے اپنے گھرانے میں اپنے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے, بیگم سے آپ کہہ رہے ہیں ذرا یہ کام کر دو. اب ظاہر سی بات ہے اس نے کہا کہ میں نہیں کر رہی, نہیں کرتی. اب بندے نے دیکھا نہیں مجھے اس وقت میں نا یہ کام کرانا ہے. اب رات میں آپ پہنچے, 11 ساڑھے 11 بج رہے ہیں, اس وقت آپ کا دل کافی کا کر گیا. آپ کہہ رہے ہیں بیگم ذرا جا کے کافی بنا کے لاؤ. یہ کوئی ٹائم ہے؟ چپ لیٹا ہے. اب بندہ بیچارہ لیٹا ہے لیکن دل کر رہا ہے, بہرحال چاہیے. اب ایسے وقت میں آدمی کیا کرتے؟
اگر بندے نے یہ کہا کہ میں منت مانتا ہوں اگر تو نے جا کر کے کافی بنا دی تو کل کو تجھے میں شاپنگ کرانے لے جاؤں گا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ کہہ دیا اگر کسی بندے نے تو آپ حضرات ذرا مجھے بتائیں وہ کافی بنانے تو فوراً چلی جائے گی. وہ تو بن گئی کافی، اب نہیں رک سکتی کافی آپ کی، وہ تو بن گئی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا کل والے دن شاپنگ کرانے جانا ضروری ہوگا؟ بولو بھائی. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوا ضروری؟ اس وجہ سے ضروری نہیں ہوا کہ شاپنگ کرانے لے جانا یہ فرض یا واجب نہیں تھا. جب وہ چیز فرض اور واجب نہیں تھی آپ اگر اس کی منت مانو گے تو وہ چیز آپ کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہوگی. آ گئے نا سمجھ میں سب حضرات کو؟ لازم اور ضروری نہیں ہوگی. ایک مرتبہ شب براءت کے موقع پر میں مراد آباد میں تھا، وہاں بیان ہوا، میں نے یہ مسئلے عرض کیے، بتا دیے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا مرد حضرات نے سنا تو مرد تو اندر اندر خوش ہو گئے کہ جی اب یہی کیا کریں گے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا عادت نہ بنائیں، کیونکہ بہرحال جھوٹ تو ہے یہ. جب آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں اسے بس یوں ہی بنا رہا ہوں تو جھوٹ میں تو آ گئے ہیں نا، صحیح نہیں ہے. اب وہاں پہ یہ مسئلہ تو عرض کر دیا اور بتا دیا. اب جب گھر میں کہیں ضرورت پڑی تو مرد جو بیان میں تھا اس نے گھر پر نہ یہی جملہ کہا کہ جی تم یہ کام کر دو، کر دیا تو میں تمہیں شاپنگ کرانے لے جاؤں گا. میں منت مانتا ہوں اس بات کی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر کیا ہوا وہ خاتون خود تو نہیں آئی تھی، اس کی کوئی دوست بیان میں تھی. اس دوست نے اس عورت کو مسئلہ پہلے ہی بتا دیا. جب اس بندے نے یہ جملہ کہا اس عورت نے فوراً کہا کہ جناب یہ نہ کہو کہ میں منت مانتا ہوں، یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں. اب بات قسم پہ، ٹاپک چینج، مسئلہ پھنس گیا. یہ بدل لفظ یہاں سے کیا منت کر رہا کوئی، میں پیر ہوں درگاہ کی جو میری تو منتیں باندھ رہا ہے. یہ منت کا لفظ ہٹا اور یہاں پہ یہ جملہ لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو خدا کی قسم میں تجھے کل کو شاپنگ کرانے لے جاؤں گا. وہ بیچارہ سنا تو تھا لیکن مضبوط والا سننے والا تھا نہیں. اس نے یہ قسم کھا لی. اس نے کہا جب نظر وہ کام کر رہی تو یہ بھی کوئی کر رہی ہوگی. اوہو، جب نظر یہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی کر رہی ہوگی. اب جب وہ اختلاف ہوا اس نے تصدیق کے لیے میرے پاس فون کیا. میں نے کہا جو بات مفتی نے بتائی تھی نا اسی ڈگر پہ تجھے رہنا تھا. اب اگر لفظ بدلا، مسئلہ بدلا، نظر کے مسئلے الگ ہیں، قسم کے مسئلے الگ ہیں. اب جناب والا قسم ہو گئی ہے، اب آپ یا تو پورا کرو یا قسم کا کفارہ ادا کرو. اب آپ کی چوائس ہے. تو یہ جو بات ہے نا یہ کس کے اندر ہے؟ نظر میں ہے. قسم کے مسئلے نہیں ہے. یہ قسم کا ٹاپک الگ ہے. یہ منت ماننا یہ اس کی بات چل رہی ہے. میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. سب سے پہلی شرط میں نے بتائی، کیا بتائی؟ کہ جو ہم کام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اگر یہ کام ہو گیا تو جس کام کے کرنے کی منت مانی ہے وہ عبادت ہو، گناہ کا کام نہ ہو. دوسری چیز میں نے بتائی کہ وہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ فرض یا واجب بھی ہوتا ہو، خالی وہ سنت یا نفل نہ ہو.
اگر وہ سنت اور نفل کا کام ہوگا کبھی بھی وہ ہمارے ذمے فرض نہیں ہوتا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں وہ منت ہماری معتبر نہیں ہوگی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں پہ مانی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میرا یہ کام ہو گیا یا یہ کام ہوا تو میں اتنے روپے نکالوں گا اللہ کے نام کے. تو اگر یہ بات کہی ہے تو بتائیے ذرا اپنی سمجھ سے کہ بندے کی منت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی ذرا سوچیں. سب سے پہلی بات، کسی غریب کو پیسے دینا یہ کیا ہے؟ عبادت. پہلی شرط وہ موجود ہے. اور پیسے دینا ہمارے ذمے کبھی کبھی فرض اور واجب بھی ہو جاتا ہے. فرض ہوتا ہے یہ زکات کی شکل میں اور واجب ہوتا ہے فطرے کی شکل میں. لہذا پیسے دینے کی منت ماننا معتبر ہوگا اور یہ شریعت میں مان لی جائے گی. سب کو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ دو شرطیں ہو گئی بنیادی طور پر، ان کو ذہن میں رکھیں. نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے، پہلی تو بتائی وہ کام عبادت ہو، دوسری بتائی وہ کام عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہمارے ذمے فرض یا واجب بھی ہوتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت ایسی ہو جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے لیے مقصود ہو، ایسی نہ ہو جو کسی عبادت تک پہنچانے کا خالی ذریعہ ہو. مقصود ہونی چاہیے وہ عبادت. کیا مطلب مقصود ہونے کے؟ ابھی آپ کو یہ بھی نہیں زیادہ سمجھ میں آیا ہوگا، پھر میں مثال دوں گا انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال سنیے آپ حضرات. کیا مطلب عبادت مقصود ہو؟ مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ نے کہا میں یہ کام کروں گا، مثلا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت پڑھوں گا نماز کی، تو عبادت بھی ہے 10 رکعت، نماز عبادت بھی ہے. اور کبھی کبھی نماز دن میں 5 مرتبہ فرض بھی ہے، تو دونوں شرطیں پائی گئیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کا اصل مطالبہ اللہ نے کیا ہے، یعنی یہ ساری عبادتوں کا مقصد اور بنیاد ہے. نماز ایسی عبادت، لہذا منت معتبر. اور اگر کسی بندے نے یہ بات کہی، اب ذرا سنیے، کسی بندے نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں وضو کروں گا. کسی بندے نے یہ منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں کیا کروں گا؟ وضو کروں گا. اب آپ ذرا غور کیجئے سارے حضرات توجہ سے. پہلی شرط موجود ہے یا نہیں؟ وضو عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، عبادت ہے. دوسری شرط اس میں ہے یا نہیں؟ وضو کرنا کبھی کبھی ہمارے ذمے فرض ہو جاتا ہے. کب فرض ہے؟ جب نماز کا وقت ہو رہا ہو اور وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے. دوسری شرط بھی موجود ہے. لیکن تیسری جو شرط ہے یہاں پر وہ موجود نہیں ہے. وضو عبادت ہے، کبھی کبھی یہ فرض بھی ہو جاتی ہے، لیکن وضو جو ہے ان عبادتوں میں سے نہیں ہے جو مقصد ہے زندگی کا. وضو تو ذریعہ ہے نماز تک پہنچانے کا. وضو مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے بولو بھائی؟ نماز. وضو تو ذریعہ ہے.
لہذا وضو عبادت ایسی نہیں ہے جو مقصد ہو. چنانچہ اگر کوئی آدمی مقصد اور غیر مقصد والی عبادت کا فرق سمجھیے. کوئی آدمی مثلا عشاء پڑھتا، عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ لی، ساری ہو گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد درس میں بیٹھا، درس کے بعد پھر اس نے نیت باندھ لی، لگاتار 20 رکعتیں اور پڑھ دی. تو بتائیے اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، ثواب ملے گا نا، کیونکہ نماز مقصد ہے. کرتے رہو گے، لگاتار پڑھتے رہو گے، ثواب ملتا رہے گا. اور ایک بندہ ہے، وہ تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنے بیٹھ گیا. ایک بار وضو کر لی، نمٹ گئی وضو، ہاتھ پیر منہ دھو لیے، صاف کر لیے، سب ہو گیا. سب کچھ پوچھنے کے بعد، سیٹ ہونے کے بعد دوبارہ دل کر گیا ایک بار اور کر لی. ابھی وہ وضو جو اس نے کیا تھا وہ نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی اس وضو سے اس نے کوئی عبادت ادا کی. بغیر کسی عبادت کے ادا کیے، بغیر کسی وجہ کے وہ پھر وضو کرنے بیٹھ گیا جناب والا. دوبارہ وضو ہو گیا. اس کے بعد دوسری بار وضو کر کے فارغ ہوا، اٹھ کر کے گیا، جا کر کے بیٹھا، پھر موڈ بن گیا ایک بار اور وضو کر لوں. پھر آ گئے ٹنکی پہ، دھڑا دھڑ پانی بہا کے پھر وضو. اس بندے نے درس سے فارغ ہو کے 20 بار وضو کر لیا، نماز ایک نہیں پڑھی. اب آپ مجھے بتائیے سارے حضرات، یہاں جو اس نے پہلا وضو کیا وہ تو ٹھیک ہے کہ بے وضو کا وضو کر لیا، لیکن اس کے بعد وضو کے ٹوٹے بغیر کوئی عبادت ادا کیے جو اس نے 19 وضو اور کیے ہیں، ان کا ثواب ملے گا؟ بولو بھائی، نہیں ملے گا. اب ان وضو کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملا اسے وضو کا ثواب یہاں پر؟ اس وجہ سے نہیں ملا کہ وضو اصل مقصد نہیں تھا. اصل مقصد نماز ہے. بندہ وضو پہ وضو کر رہا ہے اور اصل مقصد پورا کر نہیں رہا، تو اب اس بندے کو وضو پہ کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ عبادت یہ مقصد نہیں ہے، مقصد نماز ہے. بھائی میرے فرق سمجھ گئے یا نہیں آپ حضرات؟ اب آپ کو یہ تینوں شرطیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جہاں پر جس منت میں، جس نظر میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں، وہ کہلائے گی شریعت کی نگاہ میں کہ ہاں یہ منت معتبر ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور پھر بندے سے کہا جائے گا کہ اگر وہ کام تمہارا ہو گیا تو اب اس منت کو پورا کرو. سب کو یاد ہو گئی 3 شرطیں؟ ذرا مجھے دوہرائیے، آپ سنائیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ منت ماننا معتبر کب ہوگا؟ جب ہم اپنے ذمے اس کام کو لازم کریں جو شریعت میں کیا ہے؟ سب بولیے، عبادت ہے. اگر گناہ کا کام اپنے ذمے لازم کیا تو یہ معتبر نہیں ہوگا. پہلی چیز. دوسری شرط میں نے بتائی کہ وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ سب بولیے، جو کبھی فرض یا واجب ہوتی ہو. اگر وہ عبادت ایسی ہے کہ اس لائن کی کوئی چیز ہمارے ذمے کبھی فرض یا واجب نہیں ہوتی تو پھر وہ منت ماننا معتبر نہیں ہوگا. تیسری شرط میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ بولیے، مقصد ہو. وہ عبادت مقصد ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مقصد نہیں ہے، جیسے مثال دی میں نے کیا، وضو کرنا، تو پھر اگر اس کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا بندے کے ذمے ضروری نہیں ہوگا. یہ بنیادی شرطیں ہیں جس کے بعد نظر معتبر ہوتی.
یہ بہت اہم مسئلے ہیں اور ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ حضرات انہیں یاد فرمائیے. 3 شرطیں یہ بنیادی ہو گئی ہے اور چوتھی شرط علماء نے لکھی ہے کہ وہ منت اللہ کے لیے اللہ کے نام پر مانی جائے, غیر اللہ کے نام پر وہ منت نہ مانگی جائے. یہ کام ہو گیا, میں اللہ کے لیے 10 رکعتیں ادا کروں گا. یہ کام ہو گیا, میں اللہ کے نام پہ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 10 روزے رکھوں گا. یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ چوتھی شرط. اور اگر وہ عبادت ہے, وہ عبادت فرض اور واجب بھی ہے اور وہ عبادت مقصد بھی ہے, لیکن اللہ نہ کرے کسی نے غیر اللہ کے لیے منت مان لی اور غیر اللہ کا لفظ ذکر کر دیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ منت تو ہوگی ہی نہیں, ساتھ میں گناہ کبیرہ ہو جائے گا غیر اللہ کی منت ماننا. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 4 شرطیں جس کے بعد نظر معتبر ہوتی. اب اس سے آپ حضرات نا منت کی بیس جو بنیاد ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے منت معتبر ہوتی. اب اس پر کچھ مسئلے آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں. کسی نے اگر منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 5 روزے رکھوں گا, تو بتائیے اگر وہ کام ہو گیا تو 5 روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہوں گے, کیونکہ روزے کے اندر ساری شرطیں موجود ہیں. ساری شرطیں موجود ہیں, رکھنے پڑیں گے اور ضروری ہو جائیں گے. آگے دیکھیں, اگر کسی نے اتنا کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا, تو اس میں ایک بات یاد رکھنا کہ اس کو اختیار ہے, چاہے تو 5 روزے ایک ساتھ رکھ لے اور چاہے ہر ہفتے ہر مہینے ایک ایک کر کے رکھ لے. چونکہ لفظ کے اندر ایسی کوئی پابندی موجود نہیں ہے, اسے اختیار ہے, وہ رکھ سکتا ہے. دونوں باتیں درست ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں لگاتار 10 روزے رکھوں گا, تو اگر جناب والا وہ کام ہو گیا تو اب کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 10 روزے. اور وہ جو آپ نے ٹرم اینڈ کنڈیشن بڑھائی ہے نا, وہ بھی فالو کرنی پڑے گی کہ وہ 10 روزے لگاتار ہوں. اگر جناب 9 رکھ کر 1 چھوٹ گیا تو یہ 10 کی گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی, دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر کسی نے منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 رکعتیں پڑھوں گا. کتنی رکعتیں؟ 3. تو کتنی پڑھنی پڑے گی اسے رکعتیں؟ 3 تو ہوتی نہیں میرے بھائی, نفل نماز 3 تو ہوتی نہیں ہے نا. اگر کسی نے 3 کی منت مانی اور وہ کام ہو گیا, اس کے ذمے وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی راؤنڈ فگر میں کر لو کام, تو راؤنڈ فگر میں ہوگا. اور پھر کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 4 ادا کریں. آپ کہیں گے ادھر کو کر لو نا راؤنڈ فگر, ادھر کو کر لو. کیوں کر لو بھائی؟ اللہ کا جو حق ہے وہ کیوں چھوڑا جائے؟ تم بڑھا کے ادا کرو, تم بڑھا کے ادا کرو. اللہ نے تو نہیں لازم کیا تھا نا تمہارے اوپر, تم ہی آئے تھے بڑے ہیرو بن کے کہ جی میں اتنی پڑھوں گا, تو پڑھو, ادا کر ان کو. تو 3 کہا تو 4 ہو جائیں گی. اور اگر کسی نے منت مانی کے کام ہو گیا تو 5 رکعتیں پڑھوں گا, تو کتنی ہوں گی؟
6 ادا کرنی پڑے گی. یہی حکم شریعت نے یہاں پر دیا ہوا ہے. یہ باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ سنیے, آپ حضرات خود بتائیے گا, ایک بندے نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مسجد جو ٹوٹی پڑی ہے اس مسجد کو میں صحیح کر کے عمدہ سا بنواؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر وہ کام ہو گیا تو کیا اس مسجد کو صحیح کر کے بنوانا ضروری ہوگا؟ صحیح سے بولیے جواب. آپ جاندار مفتی نہیں بن رہے. یہ لوگ کوئی کہہ رہا ہوگا, کوئی کہہ رہا نہیں ہوگا. ایسے تھوڑی کام چلے گا جناب. یہ خالی ہمارا جو ہے نا وہ تقریر نہیں ہے, بیان نہیں ہے, لچھے دار بیان نہیں ہو رہا. یہ لچھے دار پراٹھا نہیں ہے, یہ تو وہ دھان والی روٹی ہے جو سردیوں میں آج کل آپ کھا رہے ہیں. بڑی محنت پڑتی ہے جناب اسے بنانے میں. یہ محنت کے ساتھ میں بن رہی ہے. آپ بھی محنت کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہم چھوڑنے والے آپ کو. ادھورے یہاں سے جائیں گے تو ادھورے مسئلے بتائیں گے آپ. پھر وہ والے نمونے آئیں گے جو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ صاحب بیچارے انڈر ویئر میں نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی. وہ کہاں سے آتے ہیں نمونے؟ یہیں سے آتے ہیں, یہیں سے آتے ہیں. جب وہ بات نہیں سمجھتے نا تو پھر یہی ہوتا ہے. جب بندہ بات نہیں سمجھتا نا تو یہی ہوتا ہے. اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا, توجہ کیجئے گا مثال پہ اور ذہن لگائیے اس بات پر کہ ایک بندے نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جو فلاں مسجد ٹوٹی پڑی ہے شہر کی, میں اس مسجد کو نیا کر کے بنواؤں گا. اور اللہ نے وہ کام کرا دیا تو کیا وہ مسجد اس کے ذمے بنوانی ضروری ہے؟ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ ان شرطوں پر آ جائیے, ان ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ذرا ری چیک کریے, دوبارہ نظر ڈالیے. پہلی شرط تھی عبادت ہونا اس کام کا. مسجد کا بنوانا بے شک عبادت ہے, لیکن دوسری شرط تھی اس کام کا فرض یا واجب ہونا. یہاں پر وہ والی شرط موجود نہیں ہے. وہ شرط یہاں موجود نہیں. لہذا یہ منت تو ہوئی لیکن لازم نہیں ہوئی. اگر اس نے یہ کام کرا دیا, مسجد کو اچھا کرا دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ بھی کرایا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کیونکہ منت معتبر ہوئی نہیں تھی. آ رہا ہے نا, دیکھیں سمجھ میں. یہ ایگزامپلز, یہ مثالیں, یہ مسئلے جو میں سنا رہا ہوں, اس سے یہ مضمون اترے گا ہماری طبیعتوں میں, سمجھنا آسان ہوگا. اس لیے میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ہم اس کو سمجھ جائیں. کسی بندے نے دیکھا کہ میرے محلے میں گلی کی حالت خراب ہے اور جو جناب والا محلے کے پارشد ہیں یا ذمہ دار ہیں وہ خواب غفلت میں ہے, تو اس نے سوچا, اس نے منت مان لی کہ اگر اللہ نے وہاں میرے پیسے پھنسے ہیں 1 کروڑ روپیہ, اگر اللہ نے وہ روپیہ نکلوا دیا, اس گلی کو اپنے پیسوں سے نیا کرا کے دوں گا. بتائیے 1 کروڑ اللہ نے اسے دلوا دیا تو کیا اس کے ذمے اس گلی کو صحیح کرانا ضروری ہوگا؟ نہیں ہو. اب آیا نا مطلب. میں یہ والا علم چاہتا ہوں, بالکل ڈنکی کی چوٹ پر ہو, بغیر گھبراہٹ کے. مزہ تو اس علم کا ہے. اور اگر
کشمکش کا معاملہ ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی ہاں کبھی سوچ رہا ہے کیا کروں کیا کروں، قبول کروں نہ کروں یا بھاگ جاؤں یہاں سے۔ آخری موقع ہے، آخری موقع ہے آزادی میں باقی رہنے کا، تو کہوں یا نہ کہوں۔ عجیب ہوا بھی ہماری طرف، ہمارے ایک عزیز ہیں ضلع بجنور میں، انہوں نے سنایا عجیب و غریب واقعہ، ایک بندہ اس کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، بہت بیچارہ پریشان پھر رہا ہے، نکاح نہیں ہو رہا، جو عالم ملا، جو نیک ملا، جو داڑھی والا ملا، جی حضرت دعا کرنا میرا نکاح ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے۔ اب اس کی عمر ہو گئی تھی تقریباً 46 سال، اب اللہ نے اسے دولہا بنا دیا۔ 2025 ماشاءاللہ اس کے لیے مبارک بن کر آیا جو یہ گزرا ہے، ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ اب جو نکاح پڑھانے والے ہیں نا، وہ میرے جاننے والے، انہوں نے کہا کہ فون کیا مجھے، وہ ساتھی ہیں، انہوں نے کہا عثمان تمہیں ایک لطیفہ سنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ کیسے نہیں، ویڈیو کال پہ سنانا ہے، ویڈیو کال پہ، کہ ایسے نہیں مزہ آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ویڈیو کال پہ سنا دو۔ اب انہوں نے سنایا کہ وہ بڑے میاں، بہرحال دولہے میاں، وہ دولہے میاں جب آ کر کے بیٹھے اور نکاح قبول کرانے کا نمبر آیا تو کہتے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو اس نے بولا جی قبول ہے، اور پھر یوں مٹھی بنا کے وہی امام کے سامنے یس یس یس۔ یہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایسا اس نے کیا، اور ساری مسجد کی حالت خراب، ہنستے ہنستے کہ جناب کس قدر ان کو شوق تھا آج کے دن کا۔ اس بندے کے ساتھ نا ہماری پبلک نے بڑی زیادتی کی تھی، جذبات کنٹرول نہیں ہوئے، اس نے اپنی خوشی کا اظہار وہی اس انداز میں کیا کہ آخر فائنلی یہ وقت آ ہی گیا کہ مجھے قبول کرنے کا موقع ملا۔ تو ماشاءاللہ ایسے بھی حضرات ہیں جو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ مسئلہ چل رہا تھا ہمارا کہ نظر کے سلسلے میں کیا واجب ہے کیا نہیں ہے، کون سی نظر ہمارے ذمے ضروری ہوگی، کون سی ضروری نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے چاہا آپ حضرات کے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک اسی میں سن لیں، ایک بندے نے کہا کہ میرے گھر میں فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر اس کے صحیح ہونے کی خوشی میں اپنے پیسوں سے 2 گھنٹے کے لیے ڈی جے بجواؤں گا۔ اگر کسی نے یہ منت، ایگزامپل تو دیکھیں سارے دینے پڑیں گے تاکہ مسئلہ اترے ہمارے اندر۔ اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر یہ بیمار صحیح ہو گیا تو اس کے صحیح ہونے کی خوشی میں محلے کے اندر اپنے پیسوں سے میں فری میں ڈی جے 2 گھنٹے بجواؤں گا۔ اب بتائیے اگر وہ مریض صحیح ہو گیا، اس کے ذمے کیا ڈی جے 2 گھنٹے بجوانا واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں کون سی شرط نہیں پائی گئی؟ پہلی والی، یعنی جس چیز کی منت مانی ہے وہ عبادت کا کام ہونا چاہیے، وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور وہ شرط یہاں چونکہ نہیں پائی گئی اس وجہ سے یہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ بھائی سمجھ گئے نا سارے حضرات؟ یہ میں نے پورا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ گناہ کے کام کی نظر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فیعطیہ، فرمایا کہ جو بندہ منت مانے کہ یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا، یعنی عبادت کی منت مانی تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، کیونکہ عبادت ہے تو کوئی حرج نہیں، پورا کرے۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ، اور جس نے منت مانی کہ میں نافرمانی یا گناہ کا کام کروں گا، فَلَا يَعْصِهِ، وہ بندہ اگر کام ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اس کی منت معتبر نہیں ہے۔ باقی آخری چیز اب منت کے تعلق سے موسٹ امپورٹنٹ، کیا ہماری ان منتوں سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یعنی اگر ہم منت مان لیں کہ یہ کام ہو گیا تو میں 10 غریبوں کو کھلاؤں گا، میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، تو کیا اس سے کچھ ہماری تقدیر پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ یہ بہت سارے حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو منت مان لو پھر کام ہو جائے گا۔ حدیث سنیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لا یأتی ابن آدم النذر بشیء لم یکن قدر لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے پاس انسان کا کوئی کام منت مان کر ایسا نہیں ہے کہ وہ کام اس کے لیے مقدر میں نہیں تھا اور منت ماننے سے وہ کام ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں کوئی کام نہیں ہے تو منت ماننے سے وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ نقل فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، منت ماننے سے ہمارا تقدیر کا معاملہ کچھ نہیں بدلنے والا۔ فرمایا وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدْرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، منت بھی مان لو گے تب بھی منت جو ہے نا اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کو تقدیر کے حوالے کر دے گی۔ آپ نے کہا کہ جی یہ ہو گیا میں 10 رکعتیں پڑھوں گا، مان لی منت، اب یہ منت جو ہے نا آپ کا یہ کام ہونا یا نہیں ہونا یہ بھی تقدیر کے حوالے کر دے گی۔ بھائی دیکھو تقدیر میں ہو تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، معاملہ ختم۔ پھر منت کا فائدہ کیا تو کیوں مان رہے؟ کس نے کہا؟ کیا فائدہ؟ ایک صاحب مجھ سے اسی انداز میں کہنے لگے کہ جی پھر فائدہ کیا؟ میں نے کہا تم نے کہیں فضیلت سنی کہ ہم کہہ رہے ہو منتیں مانو؟ اگر اس کی فضیلتیں سنائی جا رہی ہوتی اور آپ کو شوق دلایا جاتا کہ بھائی منت مانو منت مانو، تب تھا نا یہ ضروری کہ بتایا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ شریعت نے تو ایک جگہ نہیں بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، بلکہ سیدھا حضور نے کہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہے چھوٹا سا فائدہ۔ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کنجوس آدمی ہے، جو کبھی کسی پہ خرچ نہیں کرتا، منت کے بہانے ایسے کنجوسوں سے خرچ کرانے کا موقع مل جاتا۔ تھوڑا سا ان کنجوسوں پر نا لوڈ پڑ جاتا ہے، یہ ویسے نہیں کھلا رہے کسی کو، ویسے نہیں دعوت کر رہی کسی کی، لیکن منتیں مان کر جو ایسے لوگ ہیں
ویسے نہیں کبھی کھلائیں گے، لیکن منتیں مان کر دیگوں کی دیگیں اتار دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کنجوسوں سے مال نکلوانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ منت کی اور کوئی اصلیت نہیں ہے، بس یہ ہے، دیٹس اٹ، ختم بات۔ آگے ہے نا سمجھ میں؟ لہذا ساری بات کا لب لباب کیا نکلا؟ ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ ہمیں اپنے مسئلوں کے لیے منتیں ماننی چاہیے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں کرو اپنے مسئلوں کے لیے، اور نفلی صدقے ویسے ہی کرو، نفلی کام ویسے ہی کرو، لیکن اس طرح سے منتیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مضمون کو بالکل وضاحت کے ساتھ اپنی حدیثوں میں خود نقل بھی فرما دیا۔ تو جناب والا یہ ہے منت، جس کے بارے میں ہم اور آپ نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارا مضمون سن کر کے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اسلام میں منت کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اور کب یہ معتبر ہے اور کب معتبر نہیں ہے۔ الحمدللہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ نے ایک اصول بتایا اگلی آیت میں کہ دیکھو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو نارمل حالات میں ہمیں جو خرچ ہم کر رہے ہیں چھپ کر کے خرچ کرنا چاہیے، شو بازی نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہو، مثال کے طور پر کہیں پر ہمیں اس لیے دکھا کر کے دینا پڑ رہا ہے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، مثلا کہیں پر مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اب بار بار کھڑے ہو کر اعلان ہو رہا ہے بتاؤ بھائی کتنے، بتاؤ بھائی کتنے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں 10,000 دوں گا مسجد کی تعمیر میں، وہ چاہ رہا تھا کہ میں اکیلے میں دے دوں، لیکن جب دیکھا کہ یہاں کوئی بول نہیں رہا تو وہ بندہ کھڑے ہو کر کے کہے کہ جی 10,000 میرے لکھ لو، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ میرا عمل دیکھ کر کے ان میں شوق پیدا ہو جائے۔ اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اس نیت کے ساتھ تم دکھا کر کے بھی دو گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرمائیں گے اور قبول کریں گے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تب تو پھر ہے ہی وہ کہ آپ چھپا کے دو، وہ بہتر ہے تاکہ آپ ریاکاری سے محفوظ رہو۔ تو ایسا نہیں ہے دکھا کے دینا ہر جگہ حرام ہے، نہیں، اچھا ہے دکھا کر دینا اگر کوئی مصلحت ساتھ میں جڑی ہو، اور اگر کوئی مصلحت نہیں ہے ساتھ میں جڑی ہوئی تب پھر بنا وجہ دکھانا اور شو بازی کرنا وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، یعنی اگر تم نے دکھا کر نہیں دیا، چھپا کر کے دے دیا، تو کبھی کبھی شیطان بتائے دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے کہ یار ہم نے 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے، 50,000 دے دیے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں لگا، کوئی واہ واہ ہوئی نہیں، تو یہ تو ہمارا جو ہم نے نکالا یہ تو برباد ہو گیا، یہ تو بیکار گیا۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سوچنا کہ بیکار گیا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے دیا ہے
کتنا بھی چھپا کر کے دیا ہے، تمہیں چاہے اس کا فائدہ یہاں نہیں دکھ رہا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ آیت 271 یہاں پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا تم نے کتنا بھی چھپ کر کے دیا، یہ نہ سوچنا کہ بیکار ہو گئے۔ کیا رزلٹ ملے گا کہ اللہ ہمارے کیا معاف کرے گا؟ گناہ معاف فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تو سب پتہ ہے تم جو کر رہے ہو، اللہ تو سب جانتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ ہر کام سے بخوبی باخبر ہے۔ تو جب رب کو سب پتا ہے تو پھر ہمیں کیا دکھانے کی ضرورت؟ وہ رب ہمیں بدلہ دینے والا ہے اور وہ رب ہماری ہر بات کو جانتا ہے، لہذا پھر ہمیں دکھاوے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ آیت نمبر 270 اور 271 سورۃ البقرہ، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں عرض کی ہیں اور ان کے مضامین آپ کو سنائے ہیں۔ باقی آگے کی آیتیں بھی میرا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وقت تنگ ہے اور ابھی ایک خاص بات کے تعلق سے مجھے کچھ وضاحت کرنی ہے، اس وجہ سے مضمون یہاں روک رہے، اور اس کے بعد ہمارا آیت نمبر 275 سے آگے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آ جائے گی، وہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے جو اس وقت کا امت کا یہ کہہ لیں سب سے بڑا ناسور ہے، اور وہ کیا ہے؟ سود کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا چیپٹر سورۃ البقرہ میں سود کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ نے چاہا وہ آیتیں سود کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات آتے ہیں، لیکن یہ جو عنوان ہے خاص طور سے سود کا، یہ آج ہم سب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بندہ گھر ایک آدمی سود کے اندر کہیں نہ کہیں انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ نے کیا آیتیں اتاری ہیں، کیا مضامین اتارے ہیں، لگاتار وہ چیپٹر شروع ہوگا آیت نمبر 275 سے انشاءاللہ، تو وہ سود کے تعلق سے ساری باتیں آئیں گی۔ پوری حقیقت میں انشاءاللہ سود کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سود ہے کیا، ایکچولی سود کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس کو سود سمجھتے ہیں خالی وہ ہی نہیں، کہاں کہاں پہ سود ہو سکتا ہے، کن انداز میں، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت آئندہ ہفتے سے ہمارے یہاں پہ شروع ہوگی۔ یہاں پر درمیان میں ایک خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا کیا ہے، گویا کہ ایک طرح کی ریکویسٹ ہے۔ دیکھیں ہم سب واقف ہیں کہ نیا سال آپ کا شروع ہو گیا اور نیو ایئر میں آپ نے قدم رکھ دیا، ٹھیک ہے، سال اور مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک چیز کا اہتمام کیا ہے اپنے طور پر، اپنے تعلق والوں میں، ملنے والوں میں، جہاں جہاں درس ہو رہے وہاں لوگوں کو سمجھائی یہ بات، الحمدللہ اس کا فائدہ محسوس ہو رہا ہے، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ کیا یہ جو سال ہمارا شروع ہوا 2026، ہم اور آپ دنیا میں جو اصل آئے ہیں نا وہ اللہ کی عبادت کے لیے، مقصد خلقت ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز، ہر بندہ جانتا ہے، اور سب سے زیادہ غفلت اگر ہمارے یہاں ہے تو وہ کس سے ہے؟ نماز سے، سب سے زیادہ غفلت بھی اسی سے۔ اس کے لیے پابندی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے ہم نماز کے پابند بنیں؟ نیا سال شروع ہوا ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جو مکتبوں میں پڑھتے ہیں، ایک ڈائری وہ جیبوں میں رکھتے ہیں جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل 12 کاغذ ہوتے ہیں،
اور روزانہ کی تاریخیں ہوتی ہیں اور 5 وقت کی نماز کے خانے ہوتے ہیں، اس کو ٹک کرتے ہیں کہ یہ نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ بہت سارے بچوں کی جیب میں رکھی رہتی ہیں، جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں وہ استاد چیک کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نظام ہم میں سے ہر بندہ اپنا بنا لے، ہر بندہ اپنا بنا لے۔ 2026 کی 1 جنوری سے، ابھی تو آج آپ کے سامنے 6 تاریخ ہے، ابھی 6 ہی دن ہوئے، ڈائری لیں اور لے کر کے اپنے گھر میں ایک طرف رکھ دیں۔ 6 دن میں ابھی آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، ابھی یاد ہوگی۔ ابھی سے نہ اس ڈائری میں 1 جنوری سے اپنی نمازوں کی حاضری لگانی شروع کریں۔ 1 جنوری کو مان لیجیے آپ نے 3 نمازیں پڑھی ہیں تو 3 پر ٹک کر دیں، 2 نہیں پڑھی وہ خانہ خالی چھوڑ دیں، وہ خانہ خالی چھوڑ دیں۔ 2 جنوری کو کون سی پڑھی ہے اس کو نشان لگائیں، جو نہیں پڑھی وہ خالی چھوڑ دیں۔ اس کا ایک نفسیاتی اثر کیا پڑے گا؟ آپ جب بھی وہ ڈائری روز اٹھائیے آپ کو وہ کھٹکے گی کہ یار یہ خانہ خالی ہے، اسے بھرو۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کوئی شرعی حساب نہیں سمجھا رہا، یہ جو انسان کی اندرونی فیلنگ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ جب دیکھو گے اسے کہ یہ خانہ خالی ہے، آپ کا دل کرے گا یار اسے ٹک کر کے نہ نپٹاؤ، تو آپ کیا کرو گے؟ فوراً اس کی قضا پڑھ لو گے، اور جیسی قضا پڑھو اس کو نشان لگا دو گے یاد۔ اس سے نہ آپ کو موٹیویشن ملے گا، حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہاں جنوری چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ 10 دن ہو گئے، آپ پیچھے دیکھو گے سارے خانے ٹک 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 سب نمازیں ادا ہیں، تو دل کو سکون ملے گا۔ اب جس دن بھی نہ ایک خانہ خالی گیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ جب تک اس کو ٹک نہیں کرو گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ روزانہ آپ کو کھلے گا۔ میں یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ رہا میرے پیارو، آپ سے درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے، اس کام کو ضرور کر لینا۔ اور جتنے افراد ہیں نا آپ گھر کے، جتنے افراد ہیں آپ گھر کے، عربی مدرسے پہ چلے جانا، وہاں پہ کتنے دکانیں، کہیں سے بھی وہ ڈائریاں لے آئیے، 5 بندے ہو 5 ڈائریاں لے آؤ اور سب کو دے دو گھر میں کہ بھائی ہر بندہ اپنی نماز کا حساب رکھے۔ ہم نے الحمدللہ یہ جو 2025 گزرا ہے، ہمارے گھرانے میں جو ہمارے کچھ بھانجے بھتیجے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو سب مجھ سے کہتے رہتے تھے کہ جی نماز کی پابندی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی، میں نے 2025 میں ان کو اس پر لگایا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ بناؤ، اور جب 31 دسمبر آئے تو مجھے 12 کے 12 پیج کا فوٹو کھینچ کر کے بھیجنا۔ اب ان سب نے جب میرے پاس میں فوٹو بھیجے، 31 دسمبر ہوتے ہی رات میں جیسے ہی 12 بجے نا کھٹا کھٹ میسج آئے میرے پاس میں، فون آیا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ لائن سے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون ساری نمازیں ٹک، وہ ایک حوصلہ افزائی۔ میں نے کہا بھائی آپ کے سب کے یہ ٹک ہو گئے نا تو پھر انعام ملے گا۔ آپ اپنے گھرانے میں ایک موٹیویشن پیدا کریں، حوصلہ افزائی کے، بھائی جو اپنی ڈائری 2026 کی پوری چلائے گا، اور 31 دسمبر کو سب کی ڈائریاں چیک ہوں گی، جس کی ڈائری پوری اوکے ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا۔ میرے بھائی آپ یاد رکھنا، اتنی شوق سے سب نمازیں ادا کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک کمپٹیشن بن جاتا ہے، ایک پھر وہ مزہ آنے لگتا ہے، ایک وجہ بن جاتی ہے کہ آدمی اس وجہ سے ہی چلو صحیح کم سے کم عبادت کا اہتمام کر رہا ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، چاہے ہم 10 سال کے ہوں یا 90 سال کے ہوں، ہر بندہ اس کا اہتمام کرے اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسا مزہ آئے گا۔ اگر اللہ کرے ہماری زندگی کا سن 2026 ایسا گزر جائے کہ ہماری پوری سن 2026 میں ایک نماز باقی نہ جائے،
واقعی میں پھر یہ کہلانے کے لائق ہوگا کہ یہ ہمارا ہیپی ایئر گزرا ہے اور واقعی یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا سال تھا. پھر ہمارے لیے خوشی کا موقع کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب کیجیے, اور جب سب لگیں گے نا تو پھر ہمت بڑھے گی, حوصلہ افزائی ہوگی, اور پھر ساری نمازیں آسانی سے چلتی چلی جائیں گی. خواتین کے جو مخصوص ایام ہو اس کے اندر وہ گول دائرہ بنا کے چھوڑ دیں تاکہ بعد میں دھوکہ نہ لگے. وہ گول دائرہ علامت ہوگی کہ ان دنوں ہماری نمازیں نہیں تھی, اس وجہ سے یہ نمازیں نہیں ہوئی. جو نمازیں پڑھ لیں اس پر ٹک کا نشان لگائیں, اور جو نہیں پڑھی ہیں اس کا خالی چھوڑ دیں. جب تک آپ نہ پڑھ لیں اس نماز پہ صحیح کا نشان نہ لگائیں. اللہ کرے سن 2026 ہمارا ایسا گزرے کہ جب 31 دسمبر اب اگلی آئے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکیں کہ 2026 میں ہماری ایک بھی نماز اب باقی نہیں ہے. کریں گے اہتمام انشاءاللہ. یہ بہت آسان طریقہ ہے, ہر بندہ اپنی سطح پر اس کا اہتمام کرے. اللہ نے چاہا بہت آسانی سے آپ حضرات نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام اس طریقے کی برکت سے کر لیں گے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العزت خود مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو تمام عبادتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. اللہ ایسے ہی پاکیزہ سال ہم سب کا عافیت کے ساتھ میں گزروا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات کے جو سوالات ہیں یہ کہہ رہے ہیں عدت والی عورت کا عدالت میں جانا جائز ہے یا نہیں. عدت والی عورت ہے عدالت میں جا سکتی ہے یا نہیں. مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر واقعی کوئی قانونی مجبوری ہے اور جانا ضروری ہو رہا ہے تو شریعت نے جائز کہا ہے, جائے اور کام کر کے واپس آ جائے. عدت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, عدت اپنی جگہ باقی رہے گی. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس میں بڑا مسئلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی عدت میں ہے, یہ نہیں جا سکتی, یہ نہیں نکل سکتی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرورت ہے تو بے شک جائے, بنا ضرورت جانا گھر سے باہر نکلنا منع ہے بغیر ضرورت کے, لیکن ضرورت میں جانے کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہہ رہے مرنے والی کی طرف سے جمعرات کے دن کھانا بنا کر بچوں کو کھلانا کیسا ہے, اور بچوں کو اگر آپ رقم بانٹ دیں تو کیسا ہے. آپ مجھے بتاؤ, بچوں سے پوچھنا کہ بیٹا اگر تمہیں 10 روپے دے دیں وہ زیادہ صحیح ہے یا یہاں بٹھا کے تمہیں سر پہ کھڑے ہو کے تمہیں کھانا کھلائیں. وہ کہیں گے وہ بھائی 10 روپے دے نہیں مٹ. وہ کرو نا جس میں غریب کو خوشی ملے, وہ کام کیجیے. یہ کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کھانا ہی ضروری ہے. کہہ رہے مرنے والی کی طرف سے کپڑے دینا کیسا ہے. یہ وہی آ گئی بات. ابھی 1 ہفتے پہلے میں نے سمجھایا تھا ہر رمضان میں مرحوم کے نام کا جوڑا دینا ہے. کس کو؟ امام کو, تاکہ امام بھی مرحوم ہو جائے. ارے اللہ کے بندو جوڑا چھوڑ دو, جوڑا بنا اس کو وہ چیز دو کہ وہ خود سے جوڑا بنا لے. اور ہو سکتا ہے آپ اسے جوڑا دے رہے ہیں لے جا کر, اور بیچارے کی گھر میں کوئی بیوی بچہ بیمار ہے, اس کے پاس دوا لانے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کے ہاتھ میں رقم دے دو, وہ خوشی سے جا کے اپنی ضرورت پوری کر لے. یہ جوڑا یا کھانا یا ٹفن کوئی چیز ضروری نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. کہ مزی اور منی کے بارے میں کیا حکم ہے, غسل کس سے اور وضو کس سے. دیکھیں شریعت کے اندر 2 چیزیں, ایک ہے مزی, جس وقت میں بندے کو شہوت کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت میں جو قطرات آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مزی. اس سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل نہیں ٹوٹتا. اور جس وقت میں شہوت ختم ہوتی ہے اس وقت میں جو قطرات آتے ہیں اسے کہا جاتا ہے منی. اس کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, دونوں کے مسئلے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. کہہ رہے پیلیا اتارنے کے لیے دروازے پر بینگن لٹکانا ٹھیک ہے.
बैंगन इसलिए बनाया बेचारा, पीलिया उतारने के लिए गेट पर बैंगन लटका दिया। बैंगन भी सोचता होगा या अल्लाह मैं इसलिए बनाऊं? भाई वो बेचारा खाने के लिए बना है, अगर खाने का दिल हो तो खाओ उसे, यूं लटका दिया। एक तो उसकी परवरिश ही यूं लटके लटके होती है पेड़ पर, और घर में लाके भी यूं लटका दिया, ये कोई तरीका नहीं है। भाई वो खाने की सब्जी है, खाने में इस्तेमाल करें, बाकी पी लिया है तो जो तरीके से झाड़ते हैं उनसे झड़वा लें, और साथ में सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम करें, अल्लाह ने चाहा सही हो जाएगा। ये बैंगन मूली गाजर से कुछ नहीं होता। कह रहे रात को बर्तन ना धोएं और सुबह को धो लें, क्या घर में बरकत खत्म हो जाती है? ये बड़ा मसला है औरतों का। ये मैंने जैसे ही सवाल पढ़ा है ना, औरतों के कान खड़े हो गए होंगे, काश मुफ्ती साहब कह दें कि जी नो प्रॉब्लम, लो जी कह देता हूं नो प्रॉब्लम, वाकई मसला यही है, खुश हो जाएं, नहीं है कोई प्रॉब्लम कि जी गंदे बर्तन है तो घर में बेबरकती आ जाएगी, नहूसत आ जाएगी, ऐसा कोई मसला शरीयत में बोलो भाई नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि साफ सुथरा करके सो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से रह गए तो नेस्ती होगी, बेबरकती होगी, नहूसत आ जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इस मसले का मतलब ये नहीं कि ये खुश हो जाए और बस आदत ही बना ले। आदत ना बनाओ, बुरा लगता है, सफाई भी तो कुछ है ना, तबीयत भी नहीं लगती गंदगी के साथ में, नमाज फजर के लिए भी उठने का दिल नहीं करता, तो इस वजह से सफाई की आदत डालें। लेकिन कभी कभार थकान ज्यादा है, तबीयत सही नहीं है, या दिल नहीं कर रहा, या ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो चलो कभी कभार रह जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं है, फिर जायज है। कह रहे मुफ्ती साहब आपसे दरखास्त है कि ऊपर खवातीन में LCD लगवा दें ताकि हम आपको लाइव देख सकते हैं, उसके लिए हमारे बयान सुनना आसान हो जाएगा। भाई ये तो देखे मैं खवातीन की ना वाकई कुर्बानी मानता हूं, और मुझे यकीन मानिए जो हजरात यहां बैठे हैं उनसे ज्यादा कदर खवातीन की होती, इस माना कर कि उन्हें नजर नहीं आ रहा और फिर वो माशाअल्लाह तवज्जो से बातें सुनती। यहां हम और आप तो माशाअल्लाह आई कांटेक्ट बनाते हैं, आंखों से आंखें टकराती हैं, तो बातें सुनने का मजा कुछ और होता है। अब जो वो सीन आप देखते हैं ना, वो उन्हें तो नहीं मिल रहा है, वो भी तो सोच रही होंगी कि वो यस यस कैसे हुआ था, हम भी जरा देखें। तो इनकी कुर्बानी है, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, कुर्बानी इनकी कबूल फरमाए, बड़ी बात है। और बहुत सी खवातीन बच्चों को बिचारी ले लेकर आती हैं, जब आखिर में दम कराने आते हैं मुझे हैरत होती है, आसान नहीं है इनका, बड़ी कुर्बानी की बात है। बाकी ये कि इस ऑप्शन के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ये गौर करें, ये चीज हमारे यहां भी काबिल गौर चल रही है। जब तक हम इसके बारे में तमाम अहले इल्म से मशवरा करके तसल्ली से नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये काम नहीं। जब अगर मसले के एतबार से हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी, तो फिर इंशाअल्लाह कोई तरतीब इस तरह की भी बनवा देंगे। कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली गए और हमें अजान की आवाज सुनाई ना आए तो क्या जुमा फर्ज है? भाई आपको अगर आप दिल्ली गए और अजान की आवाज आ भी जाए तब भी जुमा जरूरी नहीं है, क्योंकि मुसाफिर पर जुमा बोलो भाई जरूरी नहीं है मुसाफिर पर। लेकिन अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप फिर जुहर भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं। कह रहे हैं कि आपने आयत नंबर 267 में निकाह के बाद शौहर का हक है उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी करने का बताया, तो ये रुखसती से पहले है या बाद में है, ये मालूम करना है। कह रहे हैं आपने ये बताया कि शादी के बाद लड़की की सारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? शौहर, ना कि अब्बा। शौहर पूरी करेगा। ये पूछ रहे निकाह के बाद ये मसला है या रुखसती के बाद? जनाब जो हमारे मासूम मर्द है ना, आपको
آپ کا بلیک میل ہو رہا ہے، آپ کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، نکاح کے بعد وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تو آپ کی شرافت ہے کہ آپ نے وہاں چھوڑا ہوا ہے. کون کہہ رہا ہے وہاں چھوڑو؟ جا کے لے کر آؤ. نکاح ہو گیا، جا کے لے کر آؤ. یہ بیچارہ اب بھی پارسا بنا بیٹھا ہے، اجی ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی. بھائی یہ دنیاوی رسمیں ساری یہ شریعت میں ویلڈ نہیں ہے. وہ آپ کی ہو گئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے نکاح کے بعد کرتا دھرتا اب آپ ہو، آپ اس کی ذمہ داریاں ادا کرو تو اچھی بات ہے. کہہ رہے رشتوں کے لیے ایک اللہ والی سے پوچھا صحیح ہے یا نہیں رشتہ، تو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مجھے بھی نمبر دینا ہے اس کا. یہ جو عورت بتا رہی نا اللہ والی، اس کا نمبر مجھے بھی چاہیے. میرے پاس بہت کلائنٹ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں کہ جی آپ ذرا چیک کر کے بتا دیں کہ یہ رشتہ صحیح ہے نہیں. مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ ملا نہیں آج تک. یہ جو خاص اللہ والی ہے، میں بھی ذرا اس کا شاگرد بننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ طریقہ نا ذرا ادھر بھی ٹرانسفر ماریں تاکہ ہمارے کلائنٹ پھر کہیں اور نہ جائیں. کمال کر دیا بے وقوف بنانے کا لوگوں نے. اور میں 50 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا کوئی طریقہ شریعت میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو کیا پیغمبر اسلام سے صحابہ نہ چیک کراتے؟ 1.25 لاکھ صحابہ، 23 سالہ میرے نبی کا نبوت کا زمانہ، ایک صحابی نے آ کر کے نہیں کہا کہ حضرت ذرا دیکھ کے بتانا رشتہ صحیح رہے گا یا نہیں. اور جناب میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو تو خود طلاق ہوئی ہے. پیغمبر کی بیٹیوں کو خود طلاق ہوئی ہے. ابو لہب کے بیٹوں سے اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا تھا اور اس نے پھر طلاق دلوائی تھی. پیغمبر بھی نہیں آگے کا دیکھ پا رہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ اللہ والی کہاں سے آ گئی ایسی جو چیک کر کے بتا رہی ہے سب شبھ ہوگا. سبحان اللہ. کہہ رہے کیا پارلر کا کام کر سکتے ہیں اور اس کی کمائی کیسی ہے؟ مہندی لگانا کیسا ہے؟ پارلر کا کام جب جائز ہے جب آپ کوئی ناجائز کام نہ کریں. خالی کوئی لڑکی آئی، لڑکیوں نے اسے دلہن بنا دیا، تیار کر دیا، بس بات ختم. اتنا صحیح ہے. باقی جو آج کل سارے کام ہو رہے ہیں، تھریڈنگ کرنا اور اس کے علاوہ پورے باڈی کے اوپر کچھ لوشن لگانا، یہ لگانا وہ ملنا، یہ ظاہر سی بات ہے یہ الاؤ نہیں ہے اسلام میں. تو وہ چیزیں جو منع ہے وہ ایکٹیویٹیز اگر کریں گے تو ناجائز ہے. باقی جائز حد تک خالی تیار کر دیا، میک اپ شیک اپ جو اوپری ہے وہ کر دیا، بس اتنا جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں. اور مہندی لگانا یہ بھی جائز ہے، آپ یہ لگا سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں. ایک عورت ہے اس کے آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ پیریڈ کے دنوں میں چل رہی ہو، کیا ایسی عورت اپنے آدمی کی میت کے غسل کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ بالکل دیکھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے، جائز ہے، اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مرچ مسالہ لگا کر باتیں بتاتے ہیں، تو کیا لگا کے بتاؤں؟ کیا لگا کے بتاؤں؟ آپ لا دو وہ مسالہ مجھے. ان کو اب اس سے تکلیف ہے. یعنی میں جو باتیں بتاتا ہوں، دیکھیے یہاں جو درس ہوتا ہے یہ تقریباً آپ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اگر میں آپ کو یہاں سیریس بنا کے رکھوں اور بس وہی اپنا نظر منت کرتا رہوں تو 20 منٹ کے بعد آپ الحمدللہ اللہم بسمک موتو آخیا پڑھ چکے ہوگے. پھر مجھے کوئی نہیں ملنا سننے والا. یہ سلسلہ چلانے کے لیے یہ تو ضروری ہے تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے، تھوڑی سی ذرا بات آ جائے اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا اصل سبق ہے اس کا مذاکرہ ہو جائے. تو آپ اگر یہ مرچ مسالہ نہیں چاہتے تو کچھ اور مجھے لا دیں، پھر میں وہ لگا دیا کروں گا. یہ مرچ مسالہ میں رہنے دوں گا. تو پھر کچھ تو حل ہونا چاہیے. لوگوں کو بھی دیکھے تکلیف کن باتوں سے ہوتی ہے. اب ایسے تو کوئی علاج نہیں.
کہہ رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جوتا یا چپل پہن کے پڑھو، کچھ کہتے ہیں اتار کے پڑھ لو، کیا کریں؟ دیکھیے میں نے کئی بار بتایا کہ اگر آپ کے جوتے یا چپل اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے پاک ہیں تو آپ پہنے نماز پڑھ لو، اور اگر آپ کا جوتا نیچے سے ناپاک ہے لیکن اوپر سے پاک ہے تو پیر اس کے اندر سے نکال کر اس کے اوپر پیر رکھ کے نماز پڑھ لو، اور اگر دونوں طرف سے گندا ہے تو پھر اتار کے سائیڈ میں رکھ دو، زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ تو یہ ہے اصل طریقہ، اس کا دھیان رکھا کریں۔ کہہ رہے ہیں سوال یہ کہ واٹس ایپ یوٹیوب پر بہت سے لوگ بیمار لوگوں کے فوٹوز ویڈیو دکھا کر ڈونیشن کے لیے بولتے ہیں، کیا کرنا چاہیے یا نہیں؟ بہت چلتا ہے یہ کہ جی یہ بیمار ہے یوٹیوب پر دکھایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں وہ بیمار ہے وہ وہاں کے لوگ دیکھ لیں گے، آپ اپنے محلے کے اور اپنے علاقے کے بیماروں کی مدد کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں بیمار نہیں ہے، آپ کو ذرا سا دیکھنا پڑے گا، آپ دیکھو جو ضرورت مند نظر آئے ہاتھوں ہاتھ اس کی مدد کرو۔ یہ چیزیں خالی آن لائن دیکھ کر کے کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے آج کی دنیا میں کیا کیا فراڈ پن ہے وہ آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ، کیا اس کا بھروسہ ہے؟ آپ مدد کرو لیکن خود دیکھ کر کے کر لو۔ ابھی عجیب اتفاق ہوا، میں سناتا ہوں ریسنٹلی، بالکل عصر کی نماز کے بعد میں نے نماز پڑھائی، ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جی میں وکاس نگر سے آیا ہوں، وہاں پہ مسجد ہے، بچے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، 3 صفوں میں صرف گرم چٹائی بچھنی، اس کی امداد کے لیے میں آیا ہوں، صرف 3 صفوں میں گرم چٹائی کے لیے وکاس نگر سے بندہ یہاں آ کے اعلان کر رہا ہے۔ میں نے کہا کر لو ابھی اعلان۔ جب اعلان ہو گیا اس کے بعد اس نے کر لیا چندہ، میں نے نیچے حجرے میں بلایا، میں نے کہا بھائی یہاں بیٹھو، آپ وکاس نگر سے 3 گرم چٹائیوں کے چندے کے لیے یہاں آ رہے ہو، وہاں کوئی نہیں ہے، یعنی آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو اور وکاس نگر بھی آپ کو پتا ہے، یعنی اگر اس وقت میں کہیں مسجد میں گرم چٹائی نہیں بچھی ہے اور وہاں ضرورت ہے اور صرف 3، تو آپ کھڑے ہو کر کے اگر کہو گے کہ بھائی یہاں لا کے ڈال دو، مجھے بتائیے کہ کیا کسی مسجد میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو لا کے ڈال دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو جمع کیا تو نے نا یہ یہاں رکھ، یہ یہاں رکھ، یہاں بھی چٹائی نہیں ہے، یہاں بھی چٹائی نہیں ہے، اسے یہاں رکھ اور جا وکاس نگر کہ جی یوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ وکاس نگر جاؤ اور جس مسجد کا کیس ہے نا اس کے امام سے میری بات کرا دو، فون پر میری بات کرو، انشاءاللہ چٹائی کا نظم ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو، اور مسجدوں میں یوں بات مانگتے نہ پھرو، حد کر دی بالکل۔ 3 چٹائیاں گرم چاہیے، اس کے لیے آپ دوسرے صوبوں میں ضلعوں میں جا جا کر کے چندے کر رہے ہیں، یعنی وہاں کے مسلمان کر کیا رہے ہیں پھر جو اپنی مسجد میں 3 چٹائی نہیں ڈال سکتے؟ تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس طرح کی باتوں میں بچنا چاہیے۔ کہہ رہے پوچھنا یہ کہ حضور نے فرمایا جب اپنے والدین کی موت ہو جائے تو قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ میت کو سکون۔ دیکھیے اس طرح کی بات خالی والدین کے بارے ہی میں نہیں مطلقاً آتی ہے، جب کسی بھی میت کو دفن کیا جائے تو ایک دم نہیں آنا چاہیے، تھوڑی دیر وہاں رکیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اور یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر وہاں رک جاؤ۔ تو یہ اونٹ کا ذبح کرنا ہی ہمارے لیے، اب لوگوں کو نہیں پتا کتنی دیر لگتی ہے، اب کچھ اس میں وہ سوچتے ہیں کہ 10 منٹ رکے یا آدھا گھنٹہ رکے، مطلب سب چلے گئے، تھوڑی دیر رک جاؤ، اللہ کا ذکر کر لو، جب لگے کہ ہاں اللہ نے چاہا بھی حساب کتاب کا مرحلہ طے ہو گیا ہوگا اور چیزوں سے فراغت ہو گئی ہوگی، آپ بھی پھر اپنا دعائیں پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ تو یہ تو ہر میت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، تاکہ اس کو اندر جوابات کے دینے میں سہولت اور آسانی ہو۔ دعا فرمائیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں. اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں آپ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہماری درخواست ہے اللہ ہمیں مغفرت بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اللہ اسلام پہ قائم رکھنا. اللہ ہر طرح کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں یا ہمارے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہر طرح سے ہر بیمار کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ یا اللہ جتنے لوگوں پہ قرض ہیں اللہ سب کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں اللہ انہیں حلال کاروبار اور روزی عطا فرما. اللہ حرام لقمے سے حرام کام سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. میرے مولائے کریم ہم سب کو اسلام پہ قائم رکھنا اور آخر وقت میں کلیمے پر موت عطا فرما. اللہ اس مجمع میں جس نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں یا کہیں سے بھی کوئی دعاؤں میں کسی بھی طرح شریک ہے اللہ سب کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو حل فرما. اللہ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم